اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفی درود بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیر۔ اس سورہ بنی اسرائیل کی 9 نمبر کی آیت مسلسل ہم لوگ تلاوت کر رہے ہیں اور یہی ہمارا ٹاپک بھی ہے۔ آج ماہ رمضان کی 3 تاریخ ہے، یعنی کہ تیسرا روزہ۔ 2 دن اسی آیت کے ذیل میں ہم لوگوں نے گفتگو کی اور قرآن سے ہدایت لینے کی کوشش کی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو اپنے راستے کی ہدایت فرما کہ جو صراط مستقیم ہے، اور یہی اللہ کی عبادت ہے۔ کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ صراط مستقیم ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اس میں ہم نے آیت بیان کی تھی، جیسے سورہ مریم کی وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے کہ اور یہی میرا پالنے والا ہے، یہی اللہ تم لوگوں کا پالنے والا ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کرو، یعنی کہ اس کے حکم کی اطاعت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم۔ یہ بات آگے بڑھی تھی۔ تب یہ قرآن، جسے سورہ بنی اسرائیل کی 9 نمبر کی جو آیت پڑھی، ان ھذا القرآن یہدی، یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور ان مومنین کو جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو یہ قرآن ہدایت ہے۔ ہدایت کس لیے چاہیے تھی؟ ہدایت اللہ کی عبادت کرنے کے لیے چاہیے تھی۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہدایت چاہیے صراط مستقیم کی، جیسے سورہ حمد میں ہم لوگ ہر نماز میں تقریباً 2 رکعت میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرنا چاہتے ہیں، لہذا تجھی سے استعانت چاہتے ہیں، تو ہمیں ہدایت فرما، ہمیں صراط مستقیم کی۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور اس کو لے کے سورہ یاسین والی آیت بھی بتائی تھی کہ روز محشر اللہ ان لوگوں سے کہے گا کیا ہم نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ دیکھو خبردار شیطان کی بندگی نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ یعنی کہ اللہ نے جو خبردار کیا ہے بنی آدم کو اپنے رسولوں کی زبان، ہر دور میں جتنے بھی انبیاء آئے ان کا یہی میسج تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی کی بندگی نہ کرو۔ تو روز محشر اللہ بھی سورہ یاسین میں ہے کہ وہ کہے گا کہ کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ دیکھو خبردار شیطان کی بندگی نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ کہ میری ہی بندگی کرنا، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ تو روز آخرت بات تو انسان سب واضح ہو جائے گی، لیکن وہاں پہ کوئی عمل نہیں کر پائے گا۔ وہاں ہر چیز واضح ہو جائے گی، جو بات کہی گئی تھی قرآن میں سب سچ، مطلب 100% سب وہی ہوگا جو قرآن میں پہلے سے بتا دیا گیا ہے۔ شاید اسی لیے سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ انہی کے لیے ہدایت ہے کتاب جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ جو ہم سورہ بنی اسرائیل کی 9 نمبر کی آیت پڑھ رہے ہیں، اس کی جو 10ویں نمبر کی آیت ہے وہ اسی آخرت پر ایمان کو لے کر ہے۔ یعنی کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور مومنین کو جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور 10 نمبر کی آیت ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
یعنی کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے، وہ اس قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتے۔ قرآن سے ہدایت وہی لے گا جو آخرت پر یقین رکھتا ہو، کہ آخرت یعنی کہ آخر اس کے بعد کا۔ آخرت صرف اس دنیا کے بعد کے لیے نہیں آتا ہے، آخرت اس دنیا کے بعد کے مطلب نیکسٹ اسٹیپ، اس دنیا میں بھی آخرت ہوگا۔ جیسے ہم کوئی عمل بجا لاتے ہیں، مثال کے طور پر اگر قرآن میں بہت سارا واقعہ ہے کہ تم تجارت کرتے ہو، دوسروں کو اس میں نقصان پہنچاتے ہو، کیا تم آخرت کا خوف نہیں رکھتے؟ یعنی کہ اس کے نتیجے میں جو نیکسٹ اسٹیپ تمہارے ساتھ ہونا ہے، کیا تم اس پہ یقین نہیں رکھتے؟ وہ اس دنیا کے بعد یوم الدین جو روز جزا اور سزا کا دن ہوگا، تو وہاں کی جزا سزا تو الگ ہے، یہی دنیا میں اس عمل کا جو نتیجہ سامنے آنا ہے، اس کا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے یہ بھی آخرت میں آئے گا۔ غرض یہ کہ 1400-1500 سال پہلے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا مکے میں۔ ہمارے یہاں جب میت قبر میں ڈالی جاتی ہے تو اس وقت بھی اس کو شانہ ہلا کے اس کو ایک تلقین والا جو کیا جاتا ہے، اس میں پوچھا جاتا ہے کہ من دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ تو اس کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ جب تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، تو کہہ دینا کہ اسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ تو جب ہم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ دین، اگر زندے سے پوچھیں اگر کہ تمہارا دین کیا ہے، تو کیا سمجھ میں آیا کہ ہم سے آدمی کیا پوچھنا چاہ رہا ہے؟ مثلا ہم نے پوچھا کہ آپ کے پاکٹ میں کتنا پیسہ ہے، تو آدمی سمجھ گیا، دیکھے گا نا کہ ہاں کتنا پیسہ ہے۔ تو جب ہم نے کہا کہ آپ کا دین کیا ہے، تو اس سے کچھ ذہن میں کچھ مطلب سمجھ میں آیا؟ دین سے کچھ مطلب سمجھ میں آیا کہ ہم کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ عموماً اگر اکثریت سے پوچھا جائے گا تو یہی ہوگا کہ نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جیسے ہم اب دوسرے لینگویج میں پوچھیں، آپ اس دنیا یہاں ہندوستان میں کس قانون کے تحت زندگی گزار رہے ہیں؟ تب یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ مثلا روڈ پہ آپ چل رہے ہیں، دائیں سے چلتے ہیں یا بائیں سے چلتے ہیں؟ بائیں سے چلتے ہیں۔ تو بائیں سے کیوں چلتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے دیش کا قانون ہے، یہاں کا قانون ہے، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے، تو دین کا اس کا عربی میں مطلب سمپل سا یہ ہوا کہ تمہارا قانون کیا ہے، تم کس قانون کے تحت زندگی بسر کر رہے ہو، مطلب اس دنیا میں جو زندگی بسر کر رہے ہو وہ کس قانون کے تحت کر رہے ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام میرا دین اسلام ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ ہم جس قانون پہ عمل کرتے ہیں وہ اسلام والا، یعنی کہ وہ سلامتی دینے والا قانون ہے، وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا قانون نہیں ہے۔ تو اللہ کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اسلام یعنی کہ سلامتی، دین اسلام یعنی کہ سلامتی والا نظام۔ نظام تو سمجھ گئے، قانون، تو سلامتی والا قانون۔ جب اللہ نے آدم کو بھیجا زمین پر، جب وہاں سے نسل بڑھی، پہلا واقعہ جناب آدم کی 2 اولاد کا ہے۔ جو قاتل ہوتا ہے اس سے مقتول اس قتل سے پہلے کہتا ہے، جب وہ ستاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تو متقیوں کے ہی اعمال قبول کرتا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلا وہ بتا رہا ہے کہ امن کیسے ہوگا دنیا میں، یعنی کہ جو انسان اپنے کو بچانا چاہتا ہے اس کے ہی اعمال کو اللہ قبول کرتا ہے، مطلب جبر کے ماحول اس کو عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر وہ نسل دھیرے دھیرے آگے بڑھی، آگے بڑھتی گئی۔ تو جب انسانی معاشرہ ایک رہ رہا ہے تو قانون کے تحت ہی تو رہے گا۔ اصل میں جو اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہماری سوسائٹی کے لیے ہے، ہمارے معاشرے کے لیے۔ کل جیسے ایک بات بتایا تھا کہ ہر انسان کا اپنا ایک دائرہ ہے، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے بیوی بچے، اس کے پڑوسی،
اس کے رشتہ دار، تو ہر کسی کے ساتھ یہی رشتہ ہے، وہ دنیا میں کسی بھی کونے میں ہو، اس کا قبیلہ، اس کا خاندان، تو یہ پورا سرکل ہر انسان کا وہی ہوتا ہے۔ اصل میں اللہ کا دین جو نظام بتا رہا ہے وہ اسی سرکل میں زندگی جینے کا نظام بتا رہا ہے، کہ اس سرکل میں مثلا ہمارا جو سرکل ہے، پہلا ہمارا کنیکشن ہے ہمارے ماں باپ سے، تو ماں باپ کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ قریب ترین جو رشتہ دار ہیں وہ آئے، ماں باپ کے بعد کون آئے گا؟ بھائی بہن آئے گا۔ پھر اس کے بعد شادی ہو گئی ہے تو بیوی بچہ آئے گا، تو اس میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ شاید اسی لیے قرآن میں جو سورہ نساء ہے، سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بہت لمبا تبصرہ ہے، اور یہ جو جائیداد کا بٹوارا ہے تو اس کا بہت لمبا تذکرہ ہے، مطلب نماز کا اتنا نہیں ہوگا قرآن میں جتنا جائیداد کے بٹوارے کا ہے، یعنی کہ جس کا جو حق ہے، جو حق اللہ نے بیان کیا ہے، اس کو اس تک پہنچانا ہی یہی اسلام ہے۔ اگر اس سے ہٹے تو یہی شیطان کی بندگی ہے، یہی اب جبر ہو جائے گا، یہی تکذیب ہو جائے گی۔ کس کی تکذیب؟ اللہ کی تکذیب، رسول کی تکذیب، اولی الامر کی تکذیب۔ تکذیب یعنی کہ اس کو جھٹلانا، ویسا عمل نہ کرنا جیسا حکم تھا۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو جب 1400-1500 سال پہلے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو وہاں دو قوم کثرت سے تھی، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔ یہودی جو ہیں اپنے کو جناب موسیٰ سے جوڑتے ہیں، جناب داؤد، جناب سلیمان سے جوڑتے ہیں یہودی۔ عیسائی جناب عیسیٰ تک آتے ہیں، یہ بھی سلیمان، داؤد اور موسیٰ کو مانتے ہیں عیسائی، لیکن یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ تو جناب موسیٰ کو جو کتاب دی تھی اللہ نے، اور بنی اسرائیل کے لیے وہ ہدایت بنایا تھا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا تھا۔ تو بنی اسرائیل یہودی کو بولتے ہیں اور عیسائی دونوں کو بولتے ہیں، تو ہم یہودی عیسائی الگ الگ کر کے بات کرتے ہیں۔ یہودی جو جناب موسیٰ، جناب داؤد، جناب سلیمان تک، اور عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں۔ تو جناب موسیٰ کا جو اللہ نے کتاب دی تھی تو اس کتاب میں کیا تھا کہ جو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا تھا، تو اس میں تھا کیا؟ بات غور کرنے کی ہے کہ نہیں؟ اس کتاب میں کیا تھا؟ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اللہ نے دیا تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہوئی، تو کیا قرآن کی تعلیم الگ ہے اور جناب موسیٰ کو جو کتاب دی تھی اس کی تعلیم الگ ہے؟ جناب عیسیٰ کو جو کتاب دی تھی اس کی تعلیم الگ ہے؟ جناب داؤد کو جو کتاب دی تھی اس کی تعلیم الگ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جیسے تمام انبیاء، کل ہم نے کہا کہ تمام انبیاء نے ایک ہی میسج دیا ہے، وہ میسج کیا تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی کی بندگی نہ کرنا۔ جتنے انبیاء آئے اب تک سب نے یہی میسج دیا ہے، تو میسج تو ایک ہے، تو کتاب کی تعلیم الگ الگ کیسے ہو سکتی ہے؟ جناب عیسیٰ نے بھی یہی بات کہی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں، جناب عیسیٰ نے بھی یہی بات کہی تھی، جناب شعیب، جتنے انبیاء ہیں سب یہی بات کہتے ہیں۔ تو وہ جناب موسیٰ کی کتاب جو اللہ نے دی تھی تو اس میں کیا بات تھی؟ اس میں جو تعلیم تھی اس سے بنی اسرائیل نے منہ موڑا، اس سے جب منہ موڑا یعنی کہ روگردانی کی، شیطان کی بندگی کی، اپنے رسول کی اطاعت نہیں کی، تو کیا کیا انہوں نے؟ اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت میں جو یہودی تھے، اس یہودی کیا جیسے کہ باپ کی جائیداد میں لڑکی کا حصہ، یہ ہمیشہ سے تھا، ایسا نہیں کہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے،
یہودیوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے اس دور تک آتے آتے جب سورہ بقرہ جب پڑھیں گے تو اس میں جو چیز ہے کہ بیٹی کا حصہ باپ کی جائیداد میں نہیں ہوتا تھا، ختم کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عرب کی جہالت نے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا شروع کر دیا تھا کہ مطلب یہ کوئی لائق کی نہیں ہے۔ بہت ہے ابھی وہ بالغ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے باپ کی جائیداد میں سے ہم اس کی پرورش کر دیں گے 12 سال تک، اس کے بعد اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ تھا عورتوں کا حال۔ پیسہ لوگ اپنی ذات پر خود خرچ کرتے تھے لیکن انفاق نہیں کرتے تھے۔ قرآن جس کی تعلیم دے رہا ہے ایسا نہیں کہ اس کے پہلے وہ چیز نہیں تھی، انہوں نے اس چیز کو جھٹلا کے اس کو بدل دیا تھا، تب قرآن ان کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ تم ایسے، تو تمہیں موسیٰ نے نہیں کہا تھا؟ کیا تم نے موسیٰ کی پیروی کی؟ یا عیسائی سے قرآن کہہ رہا ہے، رسول اللہ نے کہا کہ کیا تم عیسیٰ کی پیروی کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو، اپنے من کا کام کرتے ہو۔ اسی طرح آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ ہم نام تو رسول اللہ کا لے رہے ہیں، جیسے یہودی نام تو موسیٰ کا لے رہے ہیں، نام تو داؤد سلیمان کا لے رہے ہیں، عیسائی نام سب نبی کا لے رہے ہیں، اور سب آخر میں جا کے جناب ابراہیم کا نام ضرور لیتے ہیں، یہودی ہو چاہے عیسائی ہو چاہے ہم مسلمان ہو۔ اگر مسلمانی یہ دین کیا ہے، ہمارا دین اسلام کیا ہے؟ دین ابراہیمی ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہے، اس کو دین ابراہیمی کہا جائے گا۔ تو یہودی بھی وہی کام کرتے ہیں کہ نام تو نبی کا لے رہے ہیں، عیسائی وہی کام کر رہے ہیں، نام تو نبی عیسیٰ کا لے رہے ہیں، لیکن عمل وہ اپنے تعین کرتے ہیں، ان کو جو اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں، جو برا لگتا ہے وہ نہیں کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے کے مطابق نہیں کرتے ہیں، یا ان کو جو اللہ نے کتاب دی تھی اس کتاب کے حساب سے وہ نہیں کر رہے۔ سیم وہی چیز اگر غور کیا جائے گا، جو بیماری یہود و نصارہ بنی اسرائیل میں تھی وہی سیم بیماری آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی وہی بیماری ہے کہ ہم نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لے رہے ہیں، ہم بات قرآن کی کر رہے ہیں، ہم بات اولی الامر کی کر رہے ہیں، لیکن ہم بات کسی کی نہیں مان رہے ہیں، اس کے اوپر اپنا مطلب چڑھا کے اکثر بیان ہوتا ہے۔ ہماری جو اصلی تعلیم ہے قرآن کی، اسی لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے تقریباً ہر مسلک میں ہے کہ حدیث وہی صحیح مانی جائے گی جو قرآن کے مطابق ہو۔ اقوال کسی سے بھی منسوب کر کے لائیں آپ، چاہے رسول سے منسوب کر کے لائیں، چاہے ائمہ سے منسوب کر کے لائیں، چاہے اصحاب کرام سے منسوب کر کے لائیں، تو ان کا قول اگر قرآن سے ملے گا تو تبھی مانا جائے گا کہ یہ قول صحیح ہے۔ تو اصل جو ہدایت کی کتاب ہوئی وہ کیا ہوئی؟ قرآن ہی تو ہوئی۔ تو ہم نام لے رہے ہیں رسول اللہ کا لیکن ہم قرآن سے تعلیم سے دور ہیں۔ مثلا اگر ہم یہ سوال اٹھائیں کہ ہمیں اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، یہ آیت شاید سورہ نساء کی 59 نمبر کی آیت ہے۔ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، مطلب اے وہ لوگ جو مانتے ہو، مطلب یعنی کہ جو قرآن کی بات کو، جو رسول کی بات کو مانتے ہو، اللہ کی بات کو مانتے ہو۔ مثلا ماننا پہلے سمجھ لیجئے کسے کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرو، تو پہلے تو سنا، پڑھا، تو اس کو مانا، یعنی کہ اگر سن لیا تو اب اس کو ماننا ہے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، جنہوں نے تسلیم کیا ہے، مانا ہے، کیا کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی کہ اگر کہا ہے کہ جو تمہیں مال دیا اس میں سے انفاق کرو تو انفاق کرو، یہی اطاعت ہے۔ تو اب اللہ کی اطاعت تو رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو اب یہ اطاعت اللہ کی ہم کیسے کریں گے؟ کیا اللہ کی اطاعت الگ ہے، رسول کی اطاعت الگ ہے، اولی الامر کی اطاعت الگ ہے؟ یہ بھی بہت اچھے سے لوگوں میں وضاحت نہیں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج اور کل میں یہ اس کی وضاحت ہوگی
کہ جو قرآن میں اطاعت ہے اللہ کی اطاعت، کہیں ملے گا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہیں ملے گا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ تین اطاعت ہے، چوتھی آئے گی، آگے بھی آئے گی کہ ان کی پیروی کرو جو تمہیں اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ ایک کل جیسے بتایا تھا کہ دو پارٹی ہوتی ہے دنیا میں، ایک اللہ کی پارٹی کے لوگ، ایک شیطان کی پارٹی کے لوگ، تو جس پارٹی کا ہوگا اس پارٹی کا وہ کام کرے گا۔ تو اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، صاحبان امر کی اطاعت۔ اب پچھلی امتیں جب جیسے یہود و نصارہ، انہوں نے اپنے جو نبی تھے، اللہ نے جو نبی ان کی قوم میں بھیجا تھا تو ان کی بات کو نہیں مانا تھا، ان کی تعلیم سے ہٹ گئے تھے، ہر وہ کام ہٹ کے انجام دیتے تھے، تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹوکتے تھے۔ ایک پچھلے سال ہم نے 2 سال پہلے بیان کیا تھا کہ جناب عیسیٰ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے باپ نہیں تھے، تو جب جناب عیسیٰ پیدا ہوئے تھے جس وقت، قرآن کا واقعہ ہے، اس وقت تو قوم والے ان کی ماں کے اوپر تہمت لگا رہے تھے۔ آج اگر کوئی عورت کو بچہ ہو، باپ کا پتہ نہ ہو، تو قوم والے کیا کہیں گے؟ گھر والے بھی پیٹیں گے، محلے والے بھی پیٹیں گے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ویسے ہی جب جناب مریم بچے کو لے کے آئی تو قوم والے کہہ رہے ہیں کہ اے مریم، اے ہارون کی بہن، تو نے یہ کیا پاپ کر دیا؟ نہ تو تیرا باپ برا تھا، نہ تیری ماں بد کردار تھی، یعنی کہ لوگ ان کے مطلب کردار پہ تہمت لگا رہے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ یہودی آج تک کہتے ہیں معاذ اللہ عیسیٰ کو باسٹرڈ، جس اپنی زبان میں ہم وہ کہتے ہیں حرامی کی اولاد، یہودی کہتے ہیں۔ تو جب جناب عیسیٰ پیدا ہوئے تھے اس وقت جب مریم لے کے آئی تھی تو جناب مریم خاموش، قوم والے بات کہہ رہے ہیں، پھر اشارہ کیا تو بچے نے کہا، بچہ بول اٹھا، وہ سب سنتے ہوں گے مجلس میں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، کہ مطلب اللہ نے ان کو پیدا کی، یہ ماننے کو ہی تیار نہیں، سمجھنے کی کہیں کوئی غلط فعل کا نتیجہ ہے۔ اب 500 سال کے بعد یہاں تک بات پہنچ گئی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے تو عیسائی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ اس میں لوگ جب اپنی رائے لگانے لگتے ہیں، جیسے کہ جناب عیسیٰ کی جو تعلیم تھی اس پہ کام نہیں کیا، اس بات کو آگے نہیں بڑھایا، اس میں اپنی رائے لگائی جناب عیسیٰ کے بارے میں، لگاتے لگاتے دھیرے دھیرے کرتے کرتے ابھی تک تو جناب عیسیٰ نے گہوارے میں کہا تھا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، قوم کے علماء ان کو کہنے لگے کہ نہیں، یہ اللہ کے بیٹا ہے، عبداللہ نہیں ابن اللہ ہے، عبداللہ یعنی کہ اللہ کا بندہ، جو جناب عیسیٰ نے کہا تھا۔ قوم کے علماء ان کو کہنے لگے یہ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹا ہے۔ تو یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ اسی طرح عیسائی ہو گئے، یہودی جو اس کے پہلے کے ہیں، آج بھی یہودی ہیں، یہ کیا حرکت کرتے تھے؟ یہ حرکت کرتے تھے کہ جس چیز سے ان کے نبی ان کو منع کرتے تھے یہ وہی کام کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہفتے کے روز کا سنا ہی ہوگا ہر جگہ، کہ ایک بستی ان کی رہتی تھی سمندر کنارے، مچھلی جو ہے پکڑنا منع تھا ہفتہ کے روز، تو یہ کیا کرتے تھے، بہت دماغ لگا، گڈھا کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ ہفتہ کے روز گڈھا کر دیا کنارے بالو میں، اس دن مچھلی بہت زیادہ اوپر سطح پر رہتی تھی، اوپر پانی جھوڑ مارا ایسے آیا، مچھلی گڈھے میں پانی کے ساتھ رہ گئی، ایک دن کے بعد اس کو نکال لیتے تھے۔ تو یہ اپنا دماغ لگا رہے تھے، اب منع تھا، کس لیے منع تھا نہیں پتا، تو ان کے اوپر عذاب آیا، یہ بندر ہو گئی قوم، مسخ ہو گئی۔ اسی طرح بہت سارا احکام تھا، وہ جو کل بیان کیا تھا کہ ایک دوسرے سے جو تعلق ہوتا ہے قائم رکھنا ہوتا ہے، جیسے ایک ماں باپ کا بیٹے سے، بیٹے کا ماں باپ سے، بھائی کا بھائی بہن سے، پڑوسی کا، رشتہ دار کا، بزنس مین کا ایک دوسرے سے ہے نا تعلق، یہ تعلق جو اللہ کے حکم کے مطابق قائم کرنا ہے، اس کو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق قائم نہ کر کے اپنے من سے اس کو قائم کرتے ہیں۔ مطلب دھوکہ دینا، کسی کو دھوکہ دینا یہ فطری طور پر کیسا عمل ہے؟ اچھا ہے؟ مثلا اگر ہم آپ کہیں کسی کو کوئی مال سامان بیچیں، وہ طے کر لے کہ ہاں 500 روپے کا ہم لیں گے ایک پیس، اور پیسہ بولے کہ آپ کل آ کے لے لیجئے گا،
تو ہم کل گئے پیسہ لینے تو وہ ہمیں 450 دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اتنے ہی کا ہم لیں گے. وہ ایک آدمی آئے تھے بتا رہے تھے وہ تو اس سے بھی کم کا دے رہے تھے. تو اسلام یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ دین جو اسلام ہے، جیسے ہم کہیں نا آپ کا دین کیا ہے، اسلام میرا دین ہے، تو ہمارا دین اسلام یہاں پہ کیا کہتا ہے؟ کیا یہ سلامتی والا قانون ہوا ہے؟ اس کا کلیہ جو قرآن بیان کرتا ہے، تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرتے ہو. دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرتے ہو. اور اللہ نے انسان کو دین اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے. تو فطرت یہ اندر سے کہہ رہی ہے نا کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے. فطرت کہہ رہی کہ نہیں کہہ رہی ہے کہ ہم کسی کو اگر کوئی مال دیا ہے تو وہ ہمیں کم نہ دے، پیسہ جتنا ہم سے طے کیا ہے اتنا ہمیں دے. یہ ہم پسند کر رہے ہیں. تو اب جب ہم پسند کر رہے ہیں تو اب کوئی اگر ہمیں مال بیچ رہا ہے کہ 500 روپے کا اس نے ہمیں بیچا ہے، تو ہمارے اوپر اب کیا ہے کہ ہمیں تو یہ پسند ہے کہ ہمیں کوئی نہ دھوکہ دے، تو ہمیں یہ پسند ہے کہ ہم کسی کو بھی دھوکہ نہ دیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ ہم یہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، لیکن ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ دھوکہ نہ کریں. تو اس میں دونوں عمل میں فرق ہو گیا نا بہت. جتنا بھی اللہ کا قانون ہے دین اسلام جو کہا ہے سلامتی والا نظام، وہ سلامتی والا نظام اسی سرکل میں عائد ہوتا ہے جس سرکل میں انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے. دیکھیں ہو یہ رہا ہے، اصل میں اتنا مسلک بن چکا ہے مسلمان میں بھی کہ جو اصل تعلیم ہے، جیسے کہ ایک چیز پڑھتے ہیں، اب چھوٹے منہ بڑی بات ہو جائے گی، کہ اللہ نے رسول کو مبعوث کیا تھا تو کس لیے مبعوث کیا تھا؟ سورہ جمعہ میں ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں آیت، بعث امیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی کہ آخر ہے کہ وہ تزکیہ نفس کا تزکیہ کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو جو رسول اللہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگر حکمت تک ہم پہنچ گئے تب تو ہمارا نظام دین میں اسلام والا نظام ہوگا. اگر حکمت قرآن تک نہیں پہنچے تو پھر ہماری زندگی اور کفر و نفاق والے کی زندگی ایک طرح کی رہے گی. بس فرق اتنا رہے گا کہ وہ مندر میں جائے گا، ہم مسجد میں جائیں گے، اس سے زیادہ کا فرق نہیں رہے گا. اس کا تجزیہ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں آرام سے، کہ اپنے بنارس میں مسلمان کے ہر مسلک کے آدمی کو لے لیجئے جو چوک میں کام کرتا ہو، مال بیچتا ہو. جتنے مسلک بنارس میں ہیں، ایک وہابی لے لیجئے، ایک اہل سنت لے لیجئے، ایک اہل تشیع اپنے شیعہ لوگ کو لے لیجئے، دیوبندی کو لے لیجئے، ایک ایک آدمی کو ان کو لے لیجئے، ایک کو ہندو کو لے لیجئے، اور دیکھ لیجئے کہ ان کا بات کرنے کا بزنس میں انداز کیسا ہوتا ہے. ایک طرح کا ہے کہ الگ الگ ہے؟ ہوتا ہے الگ الگ؟ نہیں رہے گا. ان کا ایک ہی مزاج رہے گا بات کرنے کا. اگر دھوکہ دینے والا مزاج ہے تو سب کا دھوکہ دینے والا مزاج رہے گا سامنے والے کو. بس جب وقت آئے گا ان کے حساب سے عبادت کا تو جو مسلمان نام کا ہے وہ مسجد میں چلا جائے گا، جو ہندو نام کا ہے وہ مندر میں چلا جائے گا. تو اسی کا نام اسلام ہے. یہی وہ دین ہے جو قرآن اللہ کی کتاب بتا رہی ہے، جس کی طرف اللہ کی کتاب ہدایت کر رہی ہے. یہی وہ دین ہے. کیا یہی وہ دین ہے جو ہم جسے کہ ہم اہل تشیع، وہ اہل سنت، وہ اہل حدیث، وہ بریلوی اور دیوبندی ہیں، تو ہر کوئی تو اپنے ہی مسلک کی حمایت میں لگا ہے. اپنے مسلک کی حمایت کہاں کر رہا ہے؟ وہ جو سیکھ رہا ہے اس کی حمایت کر رہا ہے. وہ قرآن پہ کہاں آ رہا ہے؟ مثلاً ایک ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت ایک ہے. اس کے لیے میں آیت دکھا دوں گا. جو رسول کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے.
سب سے مین جو دین اسلام میں اطاعت ہے وہ اطاعت کس کی ہے؟ رسول کی اطاعت ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت ہی رسول کروا رہا ہے۔ اور اولی الامر کی اطاعت کیا ہے؟ جیسے یہاں پہ جو آیت تھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر کی بھی اطاعت یہی ہے کہ اولی الامر ہمیں رسول کی اطاعت کی طرف بھیجتا ہے۔ جو بھی اولی الامر ہوگا اس کے حق ہونے کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ ہم سے کہے گا کہ رسول کی اطاعت کرو۔ جیسے ہم لوگ کے ایک محرم میں پڑھا جاتا ہے امام حسین السلام کا، کہ امام حسین السلام کا جملہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی، میں تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن کی طرف اور رسول کی سنت کی طرف۔ تو امام حسین السلام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اولی الامر مانتے ہیں کہ نہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو امام حسین السلام کو اولی الامر مانتے ہیں نا؟ تو امام حسین السلام اولی الامر کی حیثیت سے کیا حکم دے رہے ہیں؟ کہ قرآن اور اللہ کے رسول کی طرف لپکو، مطلب انہوں نے جو کہا ہے اس کو انجام دو۔ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ اگر اس پوائنٹ پہ انسان آ جائے رسول کی اطاعت پہ تو ایک لائن بن سکتی ہے، جہاں 10 لائن ہے وہاں پہ ایک لائن بن سکتی ہے۔ مثلا میرے اولی الامر، ہم ائمہ کو اولی الامر کہتے ہیں، تو ہمارا امام ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو۔ جیسے مولا علی نے کہا قرآن کے بارے میں کہ اللہ نے قرآن میں اپنی پسند ناپسند کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، تم لوگوں کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا ہے۔ تو کس لیے مولا نے کہا ہے؟ اللہ نے کھول کے بیان کیا ہے تبھی تو کہا ہے، یعنی کہ اپنی زندگی قرآن کے مطابق جیو۔ قرآن کے مطابق یعنی کہ رسول اللہ کے مطابق ہوا۔ اب سوال بنا لیجئے، بنانا ہے تو کیا قرآن میں جو اللہ نے تعلیم، قرآن کی ترتیب ہمارے پاس ہے، قرآن کے احکام پہ ہم عمل کریں گے تو کیا یہی رسول کی اطاعت کہلائے گی؟ یہ سوال بنا کے سوچئے تھوڑا سا اس پہ، کہ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے آیت ہم نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے سورہ نساء کی ہی جو ہے 69 اور 70 نمبر کی آیت ہے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے بس یہی لوگ ان کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت یعنی کہ رسول کی ہدف اللہ کی اطاعت ہے، لیکن ہم یہاں دیکھ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ اللہ کی اطاعت کہلائے گی۔ مثلا اللہ نے یہ کیا کہا ہے، جیسے روز محشر اللہ کہے گا یا پہلے بھی قرآن میں ہے، صرف میری بندگی کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اب اللہ کا حکم ہے کہ صرف میری بندگی کرو، تو اب رسول کیا حکم دے رہا ہے؟ یہ حکم رسول کو نہ اللہ نے دیا ہے، تو اب رسول کیا پیغام پہنچا رہا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ تو ہم اب رسول کی اطاعت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یعنی کہ ہم سے رسول اللہ کیا چاہ رہے ہیں؟ مثلا اگر ہم یہ آج یہاں بیٹھے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام کا دور ہے، تو جب 12ویں امام کا دور ہے تو 11ویں امام کا دور گزر چکا، 10ویں کا دور گزر چکا، اسی طرح 9ویں 8ویں 7ویں 6ٹھے 5ویں 4تھے 3رے 2رے اور پہلے امام کا دور گزر چکا۔ اس کے پہلے کس کا دور تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزر چکے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے تو کیسا والا گزر چکے؟ مطلب گزر ہی چکے۔ تو آج ہم کلمہ اگر پڑھنا چاہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھیں، کیسا گزر گئے؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج ہم پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ تو اگر پڑھیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے،
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول تھے، یہ ترجمہ ہوا یا ہیں؟ تو ترجمہ ہر مسلک یہی کہے گا کہ رسول اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب ہیں، تو جب قرآن کی وہ آیت ہمیں پکار کے کہہ رہی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو ہم آج 2024 ہو گیا، تو کیا ہم اللہ کے رسول کی اطاعت آج ہم پر واجب ہے یا نہیں ہے؟ آج دیکھیں بات یہیں پہ سوچا تھا کچھ اور، لیکن بات کہیں اور چلی گئی، لیکن اسی سے منسلک ہے تھوڑا سا۔ تو یہ سوال ذہن میں رکھیے گا، کل اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ کیا 2024 میں ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے یا نہیں، اس کا جواب ڈھونڈنا ہے، کیونکہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو اس اطاعت کا مطلب کیا ہوا، اس پہ انشاءاللہ کل بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود بر محمد۔